بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد احترام سامعین، حاضرین، آستانہ علیہ سیدی و سندی محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متولی اور سجادہ نشین محترم جناب پیر قاضی محمد فیض رسول صاحب رضوی مدث اللہ العالی و دیگر حاضرین عزیز وقار، مختصر سی حاضری کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شروع سے آج کے دن تک اور آج کے بعد سے لے کر شاید قیامت تک مومنوں کو مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جلوہ گری کی خوشی ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور منکرین کو تکلیف ہوتی تھی، ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک بات کے، ہر ایک دعوے پر دلیل لوگ مانگتے ہیں، بہت سارے لوگ اس بدتمیزی کے طوفان کو آج کے زمانے میں برپا کیے ہوئے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کہاں ہے؟ حضور کے زمانے میں تو نہیں منایا گیا۔ ویسے تو ہر زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ظاہری زمانے نبوت کی بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور کے زمانے میں تو نہیں منایا گیا تھا، اب کیوں میلاد مناتے ہیں؟ لاجیکل بات کروں گا میں، عام وہ جو مخصوص انداز خطابت ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ان سے پوچھئے کہ جو قرآن تم پڑھتے ہو الحمد سے والناس تک، جو 30 سپارے ترتیب کے ساتھ تم پڑھتے ہو، کیا یہ قرآن مصطفیٰ کے زمانے میں اس کی تدوین ہوئی تھی؟ میں حوالوں سے ثابت کرتا ہوں، علماء جلوہ گر ہیں۔ یہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور جنگ یمامہ ختم ہو چکی تھی اس دور میں، اور انہوں نے کہا حضور قرآن مجید کو اکٹھا کرنا چاہیے، اگر اس طرح کے ایک دو انجیکشن اور لگ گئے، حفاظ اور شہید ہو گئے، تو قرآن مجید تو محفوظ نہیں رہے گا۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ، اور آپ جانتے نا صدیق اکبر کس ہستی کا نام ہے کہ نہیں جانتے؟ اصدق الصادقین، سید المتقین۔ بلکہ میلاد شریف کی محفل ہے، میں غیرت کا ایک وعدہ بھی لینا چاہتا ہوں یہاں پر، اور وہ غیرت اس لیے ذہن میں آئی کہ میرے صدیق کا نام زبان پر جو آ گیا ہے۔ غیرت کی بات جو ہے، جنگ یمامہ کا جب معاملہ درپیش ہوا، لوگوں نے کہا، صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ حضور آپ نے تو ساروں کے لیے حکم فرما دیا ہے کہ بدری بھی جائیں گے، بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، حضور ایسا نہ ہو کہ ہم سب تو اس قذاب کو قتل کرنے کے لیے چلے جائیں اور اس فتنے کی سرکوبی کے لیے، لیکن پیچھے عرب میں آ کر ہمارے بچوں، ہمارے مویشیوں اور مال اور ڈنگر کو کفار نقصان پہنچائیں۔ ارے آج سن، صدیق اکبر کے نام سے بغض رکھنے والے غیرت کے پیکر کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ایک جملہ جو جناب صدیق اکبر نے اس وقت کہا تھا، آج اس عشق اور وفا کی ضرورت ہے۔ آپ بھی روح کے کانوں سے سنیے۔ صدیق اکبر سے غلاموں نے کہا، حضور ہم جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے کافر، جانوروں کو پہنچائیں گے، املاک کو پہنچائیں گے۔ صدیق اکبر کی غیرت نے جوش مارا، کہا صدیق کو یہ منظور ہے
کہ میرے گھر والوں کو، عرب کے گھر والوں کو، ان کی رانوں کے گوشت کو عرب کے کتے کھا جائیں، لیکن صدیق کو یہ منظور نہیں ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس کا غدار زندہ رہے. سب جائیں گے. اللہ یا رسول یا آج بھی دربار محدث اعظم کا سایہ ہے، دربار محدث اعظم کا سایہ ہے، اور یہ وہ دربار ہے جس نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے غیرت اور عشق اور وفا کا سبق بانٹا ہے. ہاتھ اٹھا کر جب میں کہوں گا یہاں پر قرارداد منظور کیجئے کہ ہم مشکان مصطفیٰ ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں، تجدید عہد و وفا کرتے ہیں کہ فراز کے جس بدبخت نے، جس پلید نے، جس ملعون نے مصطفیٰ کے خاکے سرکاری سطح پر شائع کیے ہیں، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور ہمارا اعلان ہے کہ تم جتنی مرضی پروپیگنڈے کرنا چاہتے ہو کر لو، ہماری جانیں مصطفیٰ کی ناموس کے لیے حاضر ہیں، حاضر ہیں. ہاتھ اٹھا کر ایسی بے ذوق سی حاضری نہ لگوائیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ حاضری یہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں اور حاضری مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں جائے. اعلان کیجئے کہ فراس مرد آباد، اس کا صدر مرد آباد، اس شکان مصطفیٰ زندہ باد. اور ہم کو اتنے بے غیرت نہیں ہیں، ہم امام مالک کے ماننے والے ہیں. وہ امام مالک جس کے زہد و عشق و وفا کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی مدینے کی گلیوں میں سکڑ سکڑ کر دروازوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ چلتے رہے. لوگوں نے کہا حضور کیا بات ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر کیوں چلتے ہیں، سڑکیں تو کھلی ہیں. غیرت امام مالک کیا ہے؟ فرمایا کہ مالک اس لیے دیوار کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ غیرت گوارا نہیں کرتی جس جگہ میرے مصطفیٰ کی قدم انور مس ہو وہاں پر مالک کا پاؤں آ جائے. وہ امام مالک کا کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے کہ اگر امت میں اس غیرت کا مادہ نہ ہو کہ وہ مصطفیٰ کریم کی ناموس کے غدار سے بدلہ نہ لے سکے تو اس امت کو مر جانا چاہیے. آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، حکمرانوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں، تمہاری حکومتیں چند دنوں کی ہیں، گھنٹوں کی ہیں. تمہارے سے پہلے بھی بڑے بڑے ترنٹ اور پھڑنے خان آئے اور چلے گئے. کل بھی مصطفیٰ کی حکومت تھی، آج بھی مصطفیٰ کی حکومت ہے، حشر کے بعد بھی مصطفیٰ کی حکومت تھی. تم جتنی مرضی ڈرامے بازیاں کرو، تم خالی احتجاج کرو، ہمارا اعلان ہے. تم زبانی احتجاج کرو، ہمارا اعلان ہے انشاءاللہ تعالی جس دن وہ ملعون موقع کے اندر آ گیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. یہ اعلان ہے، یہ تجدید عہد و وفا ہے. اور بلا شریف کی محفل ہے، دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ محفل ہو میلاد مصطفیٰ کی، جلوس ہو میلاد مصطفیٰ کا، اور امت کے لوگ کیسے اس جلوس کے اندر شریک ہوں. یہ لائٹیں، یہ خوشیاں، یہ میلاد کا جشن، یہ مصطفیٰ سے وفا کے نعرے اسی وقت سچے ہیں جب یہ مصطفیٰ کی شریعت کے اندر ہے. جب حدود و قدود سے باہر ہو جائے گا تو وہی میلاد کا جشن، وہی میلاد کی خوشی جو باعث مغفرت اور رحمت ہے، وہ ہماری اور ان لوگوں کی جو اسی میلاد کو شریعت مصطفیٰ سے باہر کر کے مناتے ہیں، وہ باعث ذلت و عذاب بنے گی. کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی سبق دیا تھا ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، کہ میلاد کے نام پر اس طرح ناچ گانے کے انداز میں مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا جائے؟ یا ننگے سر کھڑے ہو کر سر بازار شریعت مصطفیٰ کے پرکچے اڑا کر گانوں کی گونج میں میلاد کے ترانے پڑے جائے؟ یا گلیوں کو سجا کر، بازاروں کو سجا کر دوسرے بدبختوں کو بکواس کا موقع دیا جائے؟ اس لیے میلاد کی سبق ہمارے بزرگوں نے نہیں پڑھائے، ہمارے اکابر و سلاف نے
میلاد کا جشن اس طرح منانے کی ترغیب دی ہے، اس طرح منانے کا حکم دیا ہے جو قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کے فرمان کا ہے۔ اس سے باہر کوئی میلاد نہیں ہے، یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ سب دکھاوا ہے، نمود و نمائش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعت جو پڑھتا ہے نا دل سے، جو دل سے نعت پڑھتا ہے وہ سرے بازار پھانسی کا پھندا سامنے دیکھ کر بھی مصطفیٰ سے وفا کا اظہار کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نعت مصطفیٰ کریم کی پڑھے اور سامنے نظر ہو نوٹوں پر۔ میں پیشہ ور لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں عام جو عشق و محبت کے اندر ڈوب کر پڑھتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا۔ اور ایک ازراہ تفنن تباہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برطانیہ میں گیا، وہاں پر ایک بندے نے مجھے کہا حضرت اب دیکھیے گا ایک ساتھی نعت پڑھ رہے ہیں، وہ کوئی میں ان کا نام نہیں لیتا، وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے، اس نے 50 پاؤنڈ کا نوٹ اٹھا لیا۔ جب 50 پاؤنڈ کا نوٹ نیچے سے اٹھایا، اب برطانیہ کے اندر 50 پاؤنڈ کا نوٹ بڑا نوٹ ہے، یہاں پہ 5000 کی جو ورتھ ہے، بلکہ اب تو بدقسمتی یہ ہے جب حکمران اس طرح کے ہو تو پھر نوست اسی طرح پڑتی ہے کہ 50 پاؤنڈ بھی 5000 کے برابر نہیں۔ بہرحال اس نے جب 50 پاؤنڈ کا نوٹ اٹھایا، نعت خان کو نعت ہی بھول گئی۔ اس نے میری طرف اشارے سے دیکھا، میں نے ظاہری طور پر تو مسکرایا لیکن دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہم نے تو اس نعت کی ڈیفینیشن جانتے ہیں کیا ہے؟ نعت کی تعریف کیا ہے؟ نعت کی تعریف یہ ہے کہ انسان پڑھے زبان سے اور تصور میں مصطفیٰ کی جان رحمت کی ذات گرامی ہو اور یوں محسوس کرے جیسے کہ میں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی گنبد شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں صحیح طریقے سے میلاد کا جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مساجد کے یہ ممبر اور مینار ہے نا، مینار، یہ بھی ان بدبختوں سے بتایا کریے کہ تو کہتا ہے حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، تو اپنی بڑی مسجدوں کو بنا کر پہلے اونچے مینار اٹھاتا ہے، پھر باہر جاتا ہے ریال اور ڈالر لینے اور کہتا ہے یہ مینار بڑے بنائے ہیں، یہ مسجد بھی بنائی ہے۔ یہ مینار تو حضور کے زمانے میں نہیں بنے، نہ صدیق اکبر کے زمانے میں بنے، نہ عثمان، نہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنے، خلفائے راشدین کے دور میں بنے ہی نہیں۔ یہ تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز نے پہلی ہجری کے بعد مینار بنوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ یا صلاۃ السلام لکھا ہوتا، درود شریف لکھا ہوتا، چڑھیاں تو پھر وہ ذرا تھوڑا ہاں جی۔ اچھا، دوسری گزارش یہ ہے، اس مرتبہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی یار، کیک بنواتے ہوئے جب کیک بنواتے ہیں تو اس کیک کے ساتھ خوشی کا اظہار تو کرنا چاہیے، لیکن کیک کے اوپر اس میں محمد مصطفیٰ لکھوا کر اس پر چھری چلانا یہ کیا طریقہ ہے؟ یا گنبد خضرا شریف کی تصویر بنا کر پھر اس کے اوپر چھری چلانا، پھر اس کے بعد میلاد شریف کے جلوس میں ایک تو ہوتا ہے محبت، جلوس کے شرکاء گزر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اپنی حاضری لگوائی جاتی ہے نا، محبت سے لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ ایک مرتبہ ہم ٹرک پر کھڑے تھے، کسی محبت کرنے والے نے اتنی زور سے 10 ٹافیاں ماری کہ اچانک ایسے محسوس ہوا کہ طالبان بدبختوں نے حملہ کر دیا ہے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈیکو مکھن والی بڑی ٹافی نہیں ہوتی، وہ تھی۔ تو وہ ٹافی پھینکنے کا بھی انداز ہونا چاہیے، ٹافی پھینکنے کا بھی انداز ہونا چاہیے، اور جلوس کا نعرہ ہونا چاہیے، وہ نعرے جو ہمیشہ سے لگتے رہے، جو عشاقان مصطفیٰ کا وتیرہ رہا ہے، وہ نعرے اس طریقے سے لگنے چاہیے۔ اپنے اکابر اسلاف بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور خشوع و خضوع کے ساتھ خوبصورت لباس سے تن کر میلاد شریف کے جلوس میں تشریف لائیں، اور جلوس ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ اب ہم جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں یار اس طرح نہ کریں کہ ہر علاقے میں ایک مرکز، ایک یہ بھی بڑی عجیب سی ہمارے اندر بیماری پھیل گئی، پتہ نہیں اسپیکر میں کرنے والی بات ہے یا نہیں، کہ وہاں پر میں ایک دفعہ کیا، انہوں نے کہا حضرت ہمارے مرکز میں پروگرام ہے۔ جب مرکز میں گئے تو مرکز کے اندر کل ملا کے ایک کمرہ تھا اور منتظمین و شاگرد حضرات ملا کر 5 لوگ تھے، اور وہ کیا تھا؟ مرکز اہل سنت۔
تو اس چیز پر بھی تھوڑا دھیان فرمائیں. ایسے مراکز میں جلوس ہماری کمزوری کا سبب بنتا ہے. یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. جلوس ایک ہونا چاہیے. کیوں ایک ہونا چاہیے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہاں سے ہی 4 بندے لے کر حضور سیدی محدث اعظم نکلے دیسی بازار سے, پہلا جلوس جو نکالا تھا. اور میں بار بار یہ بزرگ بیٹھ کے یہ بات عرض کرتا ہوں, انہوں نے کہا حضور 3 ہم ہیں, ایک آپ ہیں, وہ بدبختوں کا ڈیرا ہے, وہاں ان کا مرکز ہے, کسی نے حملہ کر دیا, کسی نے تکلیف پہنچائی. فرمایا مولانا سنو, سردار احمد نے عشق مصطفیٰ کا بیج لگایا ہے. اب یہاں پر وہ دن دور نہیں, لائل پور کی گلی کوچا بازار عشق مصطفیٰ کا سامان فروخت ہوگا. گلی گلی نگر نگر میلاد مصطفیٰ کے جلوس نکلیں گے. تو اب وفا کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس بابے کی تصدق ہمیں یہ غیرت ملی اور یہ سلسلہ ملا, انہی کے قدموں سے آ کر شروع کریں اور وہاں پر ہی ختم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.